تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے۔ تلوار کا وار کتنا سخت ہوگا؟ اگر کبھی چھری سے کوئی کٹ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات نیند نہیں آتی، لیکن موت کی تکلیف تلوار کے 1000 وار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، میٹھے میٹھے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو نزع کے عالم میں، جانکاری کے عالم میں ایسی چیخ مارتا ہے، جیسے ایسی چیخ مارتا ہے جسے انسانوں کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اللہ عز و جل کے حکم سے مردے زندہ فرماتے تھے۔ ایک بار کفار نے اعتراض کیا کہ آپ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو ابھی مرے ہیں، یعنی کہ جن کو مرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تو جو قدیم مردے ہیں جن کو مرے ہوئے عرصہ گزر گیا ان کو زندہ کر کے دکھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کفار نے حضرت سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی کہ ہم ان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ قبر سے باہر تشریف لے آئے اور آتے ہی پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوئی، یہ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، ان کے اعتراض پر آپ کو اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا گیا ہے۔ حضرت سام علیہ السلام کے داڑھی شریف کے اوسار کے بال سفید ہو چکے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں یہ بڑھاپا نہیں تھا، پھر یہ داڑھی اور سر کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو فرمایا جب میں نے ندا سنی تو یہ گمان کیا کہ قیامت قائم ہو گئی، اسی کی ہیبت سے میری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ آپ سے دریافت فرمایا گیا کہ موت کی تکلیف کے بارے میں کچھ فرمائیں، تو حضرت سام علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا کہ مجھے فوت ہوئے 4000 سال ہو گئے، 4000 سال ہو گئے، لیکن موت کی کڑواہٹ ابھی تک باقی ہے۔ تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو العیس سمرقندی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سام نے فرمایا کہ 4000 سال بعد بھی ابھی تک میں موت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں، جو تکلیف مجھے 4000 سال پہلے ملی تھی ابھی تک باقی ہے، مجھے اس سے چھٹکارا نہیں ملا۔ الامان الحفیظ۔ اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت آسانی عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیچھے پیچھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، واقعی موت کی تکلیف بہت شدید ہے۔ یہ ایسی تکالیف ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ وسوسہ بھی آ سکتا ہے کہ جب مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جیسے ذرا سی تکلیف ہو تو انسان کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اس کو چین نہیں آتا۔ اگر مرنے والے کو اتنی سخت تکلیفیں ہوتی ہیں اور وہ چیختا چلاتا ہے لیکن دیکھنے والے کو نظر کیوں نہیں آتا، تو اس وسوسے کا علاج بھی روایت میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مرنے والے پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، جان کنی کا وقت ہوتا ہے، تو فرشتے اسے باندھ دیتے ہیں۔ اگر اسے باندھا نہ جاتا تو وہ وحشی جانوروں کی طرح جنگل میں دوڑتا بھاگتا، کیونکہ اسے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں چند لوگ اللہ عز و جل کے نیک بندے تھے، وہ کسی قبرستان سے گزرے، وہاں انہوں نے قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کیا اور ساتھ ہی ان کے لیے بخشش کی دعا کی، اور آپس میں مشورہ کیا کہ اگر اللہ عز و جل کی اجازت ہو اور کوئی مردہ ہم پر ظاہر ہو تو ہم اس سے آخرت کے بارے میں پوچھیں گے۔ انہوں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ اللہ عز و جل تو کسی مردے کو ہم پر ظاہر کر دے تاکہ ہم اس سے
آخرت کے احوال پوچھ سکے، تو اللہ عز و جل کے حکم سے ایک سیاہ رنگ کا مردہ جس کے ماتھے پر سجدوں کے اثرات تھے، جب وہ ان پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے اسے پوچھا کہ آخرت کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم پر کیا بیتی؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کیا اور کہا مجھے اس کی رحمت سے حصہ ملا اور اس نے مجھے بخش دیا، لیکن مجھے مرے ہوئے 100 سال گزر گئے، موت کی تکلیف جو اس وقت ہوئی تھی ابھی تک باقی ہے۔ استغفر اللہ۔ ویسے تو مجھے اللہ عز و جل نے اپنی رحمت سے بخش دیا، لیکن موت کی تکلیف ابھی بھی باقی ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر آج ہمارے سر میں درد ہو تو چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی، منقول ہے کہ جب انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے تو دو شیطان اس کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک شیطان اس کے والد کا روپ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھ بیٹا میں تیرا شفیق باپ ہوں، میری مان اور عیسائی ہو جا، عیسائی مذہب اختیار کر لے، یعنی نصرانی ہو جا کیونکہ وہ بہترین مذہب ہے۔ بائیں طرف والا شیطان ماں کا روپ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے میں نے دکھ برداشت کیے، تجھے پالا، اپنے پیٹ میں رکھا، میری مان اور یہودی بن جا۔ اسی طرح شیطان ماں باپ کے روپ میں آ کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ باطل فرقے اچھے ہیں تو ان کی طرف آ جا، کیونکہ ہم دنیا سے تم سے پہلے مرے، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اس لیے تجھے مشورہ دیتے ہیں کہ کافر ہو جا۔ شیطان ہمارے ایمان کی بربادی کی کوشش کرتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جان کنی کے عالم میں شیطان اپنے چیلے مرنے والے کے رشتہ داروں اور دوستوں کی شکلوں میں بھیجتا ہے، ان دوستوں اور رشتہ داروں کی شکلوں میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھ ہم تجھ سے پہلے یہاں سے مر چکے، یہاں سے چلے گئے اور سب کچھ دیکھ چکے ہیں کہ یہودی بڑے مزے میں ہیں، تو بھی یہودی ہو جا۔ اسی طرح کچھ شیاطین رشتہ داروں اور دوستوں کی شکلوں میں آ کر اسے کہتے ہیں، باطل مشورے دیتے ہیں کہ یہودی بن جا یا عیسائی بن جا یا کوئی اور باطل مذہب اختیار کر لے۔ جس کی قسمت میں پھرنا ہوتا ہے وہ پھر جاتا ہے اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہماری حالت ذات پر رحم فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میٹھے میٹھے بھائیوں، ایک اور روایت سنیے اور لرز جائیے۔ یہ بہت تشویش والی بات ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے ایمان کی بہت فکر ہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان جلد 10 صفحہ نمبر 315 پہ اس آیت کے تحت یعنی ہم گناہ گاروں کے ایمان کی سلامتی کی بہت فکر ہے۔ ایک بار حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شیطان بھیس بدل کر حاضر ہوا، ہاتھ میں پانی کی بوتل لے کر، اور کہنے لگا میں لوگوں کو نزع کے وقت یہ بوتل ایمان کے عوض بیچتا ہوں۔ یہ سن کر آقا مدینہ قرار قلب و سینہ اتنا روئے کہ ان کو دیکھ کر اہل بیت اطہار بھی رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب پریشان مت ہو، میں اپنے بندوں کو نزع کے وقت شیطان کے واروں اور مکر و فریب سے بچاتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جہاں شیطان ہمارے ایمان کو خراب کرنے ختم کرنے کے درپے ہے، وہی خدائے رحمان عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اور ہمارے آقا مولا کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ بہرحال میٹھے میٹھے بھائیوں، جو زندگی میں گناہوں پر گناہ اور نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ عز و جل کے احکام نہ مانے، لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے، بدکاریاں کی اور توبہ کا خیال نہ کیا، اسی حال میں اگر موت آ گئی تو ایسے کو ڈر جانا چاہیے۔ اگر بے نمازی تھا، گناہگار تھا، بدکار تھا، چغلی کرتا تھا، اپنے بھائی گردار کا گوشت کھاتا تھا یعنی غیبت کرتا تھا، مسلمانوں کو ایذا دیتا تھا اور مسلمانوں کے حقوق پامال کیے، ماں باپ کی نافرمانی کی، اس کو ڈرنا چاہیے کہ گناہوں کی نحوست کے باعث ایمان برباد ہو جانے کا ڈر ہے۔ ایسی بہت سی روایات ہیں کہ بڑے بڑے عابد
डगमगा गए اور ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نزا کی سختیاں